السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام شاویز بن شہزاد مبین ہے۔ میں ڈاکٹر اسرار احمد کے مدرسے میں پڑھتا ہوں، القرآن اکیڈمی میں۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ کہ جب سے میں نے اسکول چھوڑ کے دینی تعلیم شروع کری ہے تو کوئی لوگ مجھے کہتے کہ تم نے غلط کرا، دینی تعلیم شروع کر دی اور دنیاوی تعلیم شروع کر دی، ختم کر دی۔ تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسکول میں پڑھتے تھے، اسکول میں چھوڑ کے ابھی دینی تعلیم پڑھ رہے، ڈاکٹر صاحب میں صاحب کے مدرسے میں پڑھ رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں فرق کیا ہے؟ اہم سوال ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، یا اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا ہدایت انسان نے تو قرآن میں دے، اقرا پڑھو۔ تو پڑھنا فرض ہے، لیکن علم دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک فرض علم، ایک ہوتا ہے مستحب، ایک ہوتا ہے مباح، ایک مکروہ، ایک حرام، الگ قسم کے۔ جو فرض دین ہے وہ بیسک اسلامک کے فرائض اور حرام یہ جاننا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ یہ فرض نالج ہے۔ فرض علم کیا ہے؟ جو بیسک اسلام کے تعلیمات ہے، 5 پلرز ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، یہ بیسک آف دین، ناٹ ہائی لیول، بیسک۔ یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر والدین کا فرض ہے کہ بچے کو سکھائے۔ یہ مسلمان والدین بھی نہیں جانتے، امریکہ بھیجیں گے دین کی بیسک نالج نہیں دیں گے۔ باقی علم آتا ہے مستحب۔ مستحب علم وہ ہے جو بہتر ہے، کرے تو اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کمپیریٹیو ریلیجن فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ میں میرے بیٹوں کو شریعہ میں بھیجا، جامعۃ الامام میں، فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ عالم بنانا اچھی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے۔ فل ٹائم دائی بننا فرض نہیں ہے، پارٹ ٹائم فرض ہے۔ پھر وہ دنیاوی علم، مطلب وہ علم جس سے آپ دنیا کے بارے میں جانے یا دنیا داری کر سکے یا پیسہ کما سکے، سمجھے؟ یہ آپ بولیں گے ہو سکتا ہے میتھمیٹکس، جیوگرافی، سائنس، ہسٹری، بایولوجی، جو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علم فرض نہیں ہے لیکن کس طریقے سے آپ استعمال کرتے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے، آپشنل، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علم آپ کیمسٹری سیکھتے اور سیکھ جاتے کس طریقے سے شراب بنانا، تو یہ علم ہو گیا حرام۔ آپ کیمسٹری سیکھ گئے کس طریقے سے میڈیسن بنانا، اچھی بات ہے، یہ مستحب ہو گیا، یعنی اچھی چیز ہے، انکریج۔ آپ کیمسٹری سیکھ کے حلال کمائی کماتے، اچھی بات ہے۔ تو کس طریقے سے آپ استعمال کرتے یہ دنیاوی تعلیم کا، ادھر مستحب ہوئیں گا یا مباح، آپشنل، مکروہ، ڈسکریج یا حرام۔ لیکن اگر آپ اچھے دائی بننا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں تو دنیاوی علم بھی امپورٹنٹ ہے، دینی علم سے نہیں۔ تو میرے بیٹے نے، ہم نے اسکول قائم کی، اسلامک انٹرنیشنل اسکول۔ بچپن سے میرے تینوں بچے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا، فارغ۔ ہماری اسکول کے 2 زبان ہیں، انگلش، عربی۔ تو کنڈر گارڈن سے ہمارے بچے عربی بھی سیکھتے، انگریزی بھی سیکھتے، اور تقریباً 60% پیریڈ ہے وہ انگلش میں، 40% عربی میں، یا 55 to 60% انگلش، 40 to 45 عربی زبان میں۔ تو قرآن کی تلاوت عربی زبان میں، فقہ عربی زبان میں، توحید عربی زبان میں، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں۔ اور انگلش میں اسلام دعوتی کام کے لیے۔ جب تک ان نے اے لیول کیا، ہمارے اسکول میں اے لیول ہے یعنی 12ویں کلاس، ڈگری آتی ہے فرام IGCSE کیمبرج، اس ٹائم تک کہ عربی بھی پڑھا اور تعلیم حاصل کی عربی اور انگلش میں۔ اردو کمزور ہے میری بیٹی کی، میری بھی کمزور ہے۔ اس کے بعد وہ ریاض گئے جامعۃ الامام میں، امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی، وہاں صرف عربی میں پڑھے، عربی کا ڈپلومہ کیا، اس کے بعد بیچلرس کیا، 7 سال تھے وہاں، صرف عربی میں، انگریزی پڑھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ماسٹرز کیے ملیشیا میں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا، وہاں ان کو چوائس تھا
انگریزی میں بھی کر سکتے تھے, عربی میں بھی. بولتے انگریزی تو پتا مجھے, عربی پہ تو ماسٹرز بھی عربی میں کیا. اب انشاءاللہ پی ایچ ڈی کی طرف جائیں گے. تو یہ علم جو حاصل کر رہے وہ اور عمدہ علم, یہ مستحب ہے. رہا سوال آپ کے بارے میں, آپ اسکول میں تھے, اسکول میں چھوڑ کے ڈاکٹر اسرار احمد کا مدرسہ جوائن کیے. مجھے پتا نہیں ابھی آپ کس میں ایڈمیشن لے, انجمن خدام القرآن, القرآن اکیڈمی. القرآن اکیڈمی. ابھی تک وزٹ کیا نے میں 1991 میں کیا تھا. جہاں تک کہ مجھے یاد ہے اس ٹائم دونوں تعلیم ہوتی تھی, دینی بھی اور دنیاوی بھی. تو آپ جو بھی اسکول میں پڑھ رہے وہاں دینی دنیا دونوں تعلیم ہوتی ہے یا صرف دین کی ہوتی؟ ابھی وہ اسلامیات بھی پڑھاتے ہیں آخر کے اندر. فل ٹائم؟ نہیں, صرف قرآن پڑھاتے ہیں, اس کے آخری گھنٹے کے اندر اسلامیات پڑھاتے ہیں وہ. آپ کون سے گریڈ میں؟ ابھی حفظ کر رہا ہوں میں. کون سے گریڈ؟ مدرسہ پڑھ رہا ہوں, مدرسہ. نہیں, کون سے گریڈ میں؟ فرسٹ گریڈ, سیکنڈ گریڈ, ایسا کچھ نہیں؟ ابھی 7th. 7th میں. تو آپ صرف حفظ پڑھتے جی. اور اسلامیات؟ جی. دین پڑھنے کے کئی کورسز ہیں. کئی بچے کیا کرتے, پڑھائی چھوڑتے 2 سال میں حفظ کر لیتے. اچھی بات ہے, غلط بات نہیں. پڑھائی کرتے رہتے, چھوڑتے 3 سال میں صرف حفظ کرتے اور پھر واپس پڑھائی پہ آ جاتے. یہ غلط نہیں, یہ حرام نہیں, اچھی بات ہے, آپ حفظ ہی کر رہے. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی دنیاوی تعلیم کو مت روکو. ہمارے اسکول میں بمبئی میں جو میں قائم کیے اسے کہتے اسلامک انٹرنیشنل اسکول. ماشاء اللہ بہت ڈیمانڈ ہے, لائن لگتی ہے. ہم کہتے تعلیم دونوں جہاں کے لیے, تعلیم دونوں جہاں کے لیے. وہاں ہم عربی اور انگریزی زبان میں پڑھاتے ہیں. ہماری جو ڈگری آئیں گی, پاس ہوئیں گی تو یو کے سے آئیں گی, کیمبرج سے. کیمبرج بورڈ دنیا کا سب سے بڑا بورڈ ہے. مختلف ممالک میں ہر سال 10,000 پاس ہوتے ہیں, سب سے فیمس ہے. تو کون یہ نہیں کہیں گا کہ مسلمان کی ڈگری ہے یا انڈین ڈگری. اگر پاس ہوئیں گے تو آپ کام ہی تعلیم لے سکتے دنیا میں, سب سے ریکگنائزڈ ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی دیتے. انگلش سبجیکٹس کے علاوہ ہمارے پاس قرآن, حدیث, شریعہ, فقہ عربی میں. ہمارے اسکول کا جو معیار ہے عام طور کے اوپر 50 بچے پہ ایک ٹیچر ہوتا ہے نا, ہمارے اسکول میں 4 بچے پہ ایک ٹیچر, اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف ملا کے ہر 2 بچے پہ ایک سٹاف. تو اگر ہمارے پاس 400 بچے ہمارے اسکول میں تو سٹاف ہوتی تھی 200. یہ معیار تھا. حفظ پڑھائیں گے عام مدرسے میں ایک استاد کے ساتھ 10 پڑھتے, 20 کہیں کہیں تو 30. ہمارے وہاں ایک استاد 2 بچے. میں دنیا بھر گھما, لوگ جب میوزک سننے کے لیے میوزک سنتے نا, میوزک کلاسز حرام ہے, تو ان کے لیے کیوبیکل بنا. میں دیکھا, میں جب گیا امریکہ میں, وہ میوزک سیکھنے کے لیے حرام سے کیوبیکل, مطلب کانچ کے کھانے, کمرے, ساؤنڈ پروف. پہلی بار دیکھا میں. میوزک سیکھ رہے, کوئی ڈسٹربنس نہیں. ہمارے بچے چیختے, ایک استاد 40 بچے چیخ رہے. تو میں نے کیا کیا, میرے اسکول کے اندر کیوبیکل بنا, 10 کیوبیکل بنا دیا. ہمارے ایک کلاس میں 20 بچے, 2 بچے ایک کیوبیکل میں, ایک استاد. جاؤ چلاؤ, نو پرابلم, ساؤنڈ پروف. جب کافر حرام سیکھنے کے لیے آپ کو فیسلٹی دیتے, ہم اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے کیوں نہیں؟ تو ہم کیا کم وقت میں ہم حفظ زیادہ کرتے. 3 سال میں 4 سال میں 1 گھنٹہ صبح حافظ بن جاتا ہے. 7 میں ہم سیکنڈ ایئر میں شروع کرتے, 5th میں پاس ہو 4 سال. وہ بچہ جو حفظ کرتا ہے وہ صبح میں 1.25 گھنٹہ پہلے آتا ہے. 2 دن چھٹی ہوتے, چھٹی کے ٹائم پہ 2 دن میں سے آدھا دن آتا ہے. لیکن ایک استاد اور 2 بچے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو کوالٹی ملے. اور استاد کی بھی جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے, 1000 استاد چنیں گے تو شاید 30 باہر نکلیں گے, ایک دم برابر سے مخارج صحیح ہونا چاہیے. تو ہمارے اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے. ہمارے اسکول میں ہم سکھاتے پبلک سپیکنگ, کس طریقے سے پبلک میں بات کرنا 4 سال کی عمر سے. ہمارے اسکول کے 4 5 سال کے بچے مجمع ہے نا, اس سے بڑے مجمع میں بات کرتے ماشاء اللہ. چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے 5 سال کے.
इंग्लिश शुरू होता है 4 साल से, अरबी पब्लिक स्पीकिंग 6 साल से। जब मैं इंडिया में शुरू करने गया, हमारे बोलते हैं ये तो मुमकिन ही नहीं। तो क्यों नहीं मुमकिन? हो ही नहीं सकता। अरे दुआ तो करो, दुआ करने के लिए तैयार नहीं। हमारे बच्चे जब फारिग हुए तो बाहर के जब आते थे ना उस्ताद, अरबी में बात भी नहीं करते थे उनके साथ। हमारे तो एकदम फंसी अरबी एकदम फंसी। जब उमरा पे लेके गए तो लोग बोलते रहे ये हिंदी इतनी अच्छी बात कर रहा है, सऊदी में पढ़े क्या? नहीं भाई, बम्बई में पढ़े। हमारे अक्सर उस्ताद फारिग थे मदीना यूनिवर्सिटी से, जामिअतुल इमाम से, कुछ थे अल अज़हर से, उम्दा उस्ताद। तो तालीम दोनों जहाँ के लिए साथ साथ। और हमारे स्कूल के अंदर स्विमिंग कंपलसरी, मार्शल आर्ट्स कंपलसरी। 5वीं तक के हर बच्चा हमारा ब्लैक बेल्ट, लड़का भी ब्लैक बेल्ट, लड़की भी ब्लैक बेल्ट, लेकिन एलाइदा। लड़की को मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग देती लड़की टीचर, लड़का ने। यहां तो लड़की लड़का मालूम ही नहीं पड़ता है। वो मुझे बुलाए थे इन लोगों ने इस्लामाबाद में, इसने मुझे दावत दी, बोलते यतीम बच्चों को मिलो। मैं बोला ठीक है। मैं बहुत बिजी था, 10 मिनट दूंगा यतीम बच्चे से मिलने के लिए। वो यतीम बच्चे तो पीछे थे, सब फोटो सेशन आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? मैं बोला तकरीर नहीं करूंगा, तकरीर करने लगा है। मैं बोला चलो बच्चों की खुशी के लिए करूंगा। तकरीर खत्म हो गई तो खवातीन, मैं खवातीन ही बोलूंगा भाई, बालिग थे सब, स्टेज के ऊपर आ गए। मैं बोला क्या हो रहा है? ये बच्ची है, मेरे बच्ची है, मेरी बेटी है। ये किधर का तस्वुर है? लड़की जब बालिग हो जाती है 13 साल, 14 साल, 15 साल, आप उसको छू भी नहीं सकते। मैं इस्लाम की तकरीर कर रहा हूं, सडनली पूरी फौज आ जाती है लड़की लोग की, बालिग सब 15 साल की, 14 साल की, 16 साल की। क्या ये? मैं स्टेज से नीचे उतर गया। स्टेज से उतरा तो सोशल मीडिया में मुझे ताज्जुब लगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे अरे डॉक्टर जाकिर ने गलत किया, वो बच्चियों से नहीं मिला। पाकिस्तान में क्या हो गया इस देश को? आप लोग बोलना जब माशाअल्लाह क्या दाई है, लड़कियां तो उतर गया। लोग बोलते अरे बच्चे से नहीं मिला। वो ऑर्फनेज का जो मालिक था, डॉक्टर साहब भी मेरी बच्ची है। मैंने बोला तुमको भी छूना हराम है, तेरे बीवी की पेट से अगर पैदा ली तो जायज है। ये किधर का माशरा? बच्ची बोलो नो प्रॉब्लम, बेटी बोलो नो प्रॉब्लम, आप नाबालिग नामहरम को छू भी नहीं सकते। और ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में जब मुझे हिंदू बुलाते ना, वो एहतराम करते। हिंदू जब मुझे बुलाते तकरीर करने के लिए, एहतराम करते कि जाकिर भाई लड़की को नहीं छूते, दूर रखेंगे। इस्लामाबाद में गया, वो टेलीविजन की जो होस्ट है मेरे नजदीक आए सवाल पूछने। मैं पीछे जा रहा हूं, वो मेरे पे चढ़ दी, मैं पीछे जा रहा हूं। क्या हो रहा है ये? अरे अब डॉक्टर जाकिर नाइक से बात कर रहे हैं, मुसलमान है, क्या हो रहा है? बेटी बोलने से बेटी थोड़ी बन जाती, शरीयतन हराम है। जब मैं किससे डिस्कस किया तो यहाँ के बोलते ये आम है, हमारे माशरे में आम है, हराम है। आप लड़की को छू ही नहीं सकते भाई नामहरम को। आप अगर ऑर्फेन लोग को पैसा देके खाना देते, आपको छूने का हक नहीं है। बेटी बोले नो प्रॉब्लम, मैं भी बेटी बोलूंगा। ये तो सब क्या हो रहा है? यानी दीन की आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर आप नामहरम को छूने के बनिस्बत अगर आप खीला ठोकेंगे आपके सिर पे, वो बेहतर है। सही हदीस है, आप खीला ठोकेंगे सिर पे, वो बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूने के। और यहाँ की पाकिस्तान की सोशल मीडिया, डॉक्टर जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया? ये हिंदुस्तान में हो तो चलेगा, और पाकिस्तान की न्यूज हिंदुस्तान पिकअप कर रही है, मोदी मीडिया। क्या हो गया है? मैं सोचा भी नहीं था मेरे ख्वाब में क्या पाकिस्तान में माशरे में ऐसा होगा। मैं हमेशा समझता था कि हिंदुस्तान के हिंदू इस्लाम को और बेहतर जानने लगे। वो मुझसे मोहब्बत करते, मुझे तकरीर के लिए बुलाते, एहतराम करते। और पाकिस्तान में गैर मुस्लिम ने मुसलमान बहस कर रहे, जाकिर ने सही क्या क्या गलत किया, सही क्या क्या गलत किया। अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। कुछ लोग ने दिफा की, में क्या हो रहा है? ये तो दीन का बेसिक है कि आप नामहरम को छू नहीं सकते। अगर बालिग लड़की है 13-14 साल के ऊपर है, खलास। तो ये बेसिक तालीम है, ये तालीम फर्ज है।
امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں. ارے بیسک تعلیم ہے دین میں, کیا نام محرم کو چھو مت. پیسے والے ہیں, پیسہ پھینک کے غریبوں میں بانٹتے, اور کہ چھو سکتے کیا آپ ان کو؟ لاہور والا خود بیسک چیز پتا نہیں. میں ایک مثال دوں گا جامع کی. ڈاکٹر یحییٰ جامع, جس کا گیمبیا کا پریسیڈنٹ, انہیں مجھے بلائے تھے ان کے پروگرام کے لیے, نیشنل ڈے کے لیے, اور میں چیف گیسٹ تھا. وہ اسٹیج پہ تھے, ان کی بیوی لیفٹ پہ تھی, وہ اسٹیج پہ تھے, میں رائٹ پہ تھا, اور سارے ایمبیسڈرز تھے کئی ممالک کے. جیسا فنکشن شروع ہوا تو ایمبیسڈرز پریسیڈنٹ کو ملنے کے لیے آئے, اور پریسیڈنٹ کے پہلے میں تھا. پہلا ایمبیسڈر یو ایس اے کا خاتون تھی, اسٹیج پہ چڑھی, ہاتھ آگے کی. میں نے بولا سوری میم, ان اسلام وی آرنٹ الاؤڈ ٹو شیک ہینڈس. پھر مرد ایمبیسڈر, پھر سے خواتین ہیں. وہ پریسیڈنٹ نے فارن منسٹر کو اوپر بلایا, آج ڈاکٹر ذاکر نائک, ڈاکٹر ذاکر نائک کہ وہاں کھڑے رہو رائٹ کے اوپر, کوئی بھی خاتون نہیں ہے, بولو اسلام کے اندر ہاتھ ملانا خاتون کو اجازت نہیں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں پریسیڈنٹ کے موقع پہ, وہ پریسیڈنٹ ہے, میں چیف گیسٹ ہوں, سب ایمبیسڈر ہے. جیسا میں نے کہا فل اسلامک نے, پتا چلا ان کو پھٹ سے بولے, میرے سامنے فارن منسٹر آ گیا, سوری میم پلیز ڈونٹ شیک ہینڈ. اس سے ڈرنا بھائی, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے میں پریسیڈنٹ کی بھی نہیں پرواہ کرتا ہوں, اور یہ تو اچھا تھا ماشاءاللہ. اسی لیے میرے لیے ان کی محبت بڑھ گئی. انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہ امریکہ کے ایمبیسڈر کی توہین کی. یہاں کروں گا تو مجھے پتا نہیں, امریکہ کے ایمبیسڈر کی توہین کی, جیل میں ڈال دیں گے. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بیسک تعلیم ہے. آپ کا سوال ہے نا, بیسک تعلیم یہ ہے کیا بھائی نام محرم سے ہاتھ نہیں ملانے کا, چھونے کا نہیں, بیسک ہے. ماشاءاللہ ہمارے گورنر صاحب کدھر گئے, وہ مجھے بولے ذاکر بھائی, آج ہی بولے, اب بھی آج کا پروگرام آنے کے بعد, ذاکر بھائی یہ تو معاشرے میں کامن ہے, میں نے آپ کی بات سنا نا, جیسا مجھے پتا چلا کل میں نے جب تحفہ دیا دور سے دیا. میں نے بولا ماشاءاللہ, اتنا تو یہ اس کو بولتے عمل کرنا. معلوم پڑ گیا تو عمل کرو. آپ دیکھیں کبھی بھی, میں فوٹو بھی کوئی خواتین محرم بیچ میں تو الگ بات ہے, محرم نہیں تو نو. بھائی چاہنے والے بہت ہیں, لیکن چاہنے والے ہیں, لیکن اصول کو مت توڑو. آپ سوچ سکتے کہ اینکر, لیڈی اینکر اور سب شوٹ کر رہے. بیسک نالج تو بیسٹ ہے, بوتھ بیسٹ ہے, بوتھ. ہمارے اسکول میں بچے ہندو سے بات کرتے. ہمارے اسکول کے بچے چھٹی کے, ساتویں کے, ہم ان کو ویدا سکھاتے, چھٹی سے ویدا سکھاتے, بائبل سکھاتے, بھگوت گیتا سکھاتے. کائی کے لیے؟ دعوت دینے کے لیے. ڈنکے کی چوٹ پہ دعوت دیتے ہم ہندوستان میں رہ کے, اور ابھی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں باہر ہوں, کام جاری ہے, کام جاری ہے. اور واللہ آپ اگر صحیح اسلام فالو کریں گے, ہندو آپ کی عزت کریں گے, عزت کریں گے. جائیں گے, پیسہ ہی لیتے مجھ سے, ارے آپ سے کیسا پیسہ لیں گے؟ آپ سے پیسہ لیں گے, ہم کو شراپ ملے گا. شراپ مطلب اللہ کا پھٹکار. شراپ ہندوازم میں بولتے بدوا, اللہ ایسا بولتے. اتنی عزت کرتے. یہ جو برٹشرز آ کے آپس میں جھگڑا لگا ہندو مسلم میں, ہندو مذہب بھی نہیں سکھاتا ہے کہ مسلمان سے جھگڑا کرنا, مسلمان مذہب بھی نہیں سکھاتا ہے کہ جھگڑا کرو. دعوت کرو, امن کرو, پھیلاؤ. تو ہندوستان میں اکثر ہندو, میرے حساب سے مسلم اور ہندو میں جھگڑے بہت کم ہے. نہیں بولتا ہوں میں, ہے بہت کم ہے. یہ پولیٹیشین لوگ انگال لگاتے, جھگڑے ہوئیں گے تو ان کا ووٹ بینک ملے گا. میں جاتا ہوں, تقریر کرتا ہوں, بائبل کا لوگ اتنے خوشی خوشی. کوئی دکان میں گھس گیا, مجھے پیسہ نہیں لیا تو پیسہ ہی نہیں لیتے, ویسے پیسہ ہی نہیں لیتے. بولتے بھگوان کا شراپ پڑے گا. کون یہاں آپ کے پی آئی کے سی او, کیا حالت ہے, کیا حالت ہے. فرق دیکھ رہے آپ. دین کو آپ پھیلاؤ, یعنی اس کا مطلب میرے ہندوستان کے ہندو دین سمجھ گئے, پاکستان کے مسلمان نہیں سمجھے. کچھ لوگ, ہاں سب لوگ نہیں, ماشاءاللہ میری فین فالوئنگ ہے,
میں کچھ مسلمان کی بات کر رہا ہوں. کچھ مسلمان کے لیے سارے مسلمان کو تو بدنام نہیں کر سکتا ہوں میں نا. اور یہ معلوم پڑتا ہے, ان کا چہرہ دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کتنا دین کو فالو کر رہے ہیں. تعلیم دونوں جہاں کے لیے بیسٹ ہے. تو میرے نزدیک اگر کوئی بچہ نکل کے 2 سال حفظ کرتا ہے تو غلط نہیں, حرام نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کرے. تو دیر نو ڈسکنیکشن. اگر آپ مہارت چاہتے ہیں, دائی بننا چاہتے ہیں, تو دونوں علم حاصل کرو اور آپ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے. میں کیونکہ ڈاکٹر ہوں, میں سائنس کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں, قرآن میں اور سمجھتا ہوں, ایمان بڑھتا ہے. جو علم آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے, چاہے انگریزی ہو, چاہے جرمن ہو, چاہے میتھمیٹکس ہو, چاہے سائنس ہو, وہ علم صحیح علم ہے. اگر وہ علم سے آپ دور ہوں گے تو کیا فائدہ. ہمارے بچے شاہ رخ خان کو نہیں آتا تو شاہ رخ خان زیادہ ہے. جہاں میں یوٹیوبر, میرے 3 آئیڈل ہے, شاہ رخ خان, وراٹ کوہلی, ڈاکٹر ذاکر نائک. ارے باپ رے, مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ملا دیے, وراٹ کوہلی کے ساتھ. ہم اگر علم حاصل کرے, علم از پاور, نالج از پاور, صحیح علم حاصل کرے, پتا چلا دین کتنا اچھا ہے, بہترین ہے, تو ہم اسلام کو اور اچھے طریقے سے لوگوں کو پیش کر سکیں. تو میرے نزدیک 2 سال کر کے حفظ کرنا حرام نہیں ہے, جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ کرو. لیکن اگر ایسے مدرسے آپ کے پاس نہیں ہیں, کئی التجا مجھے آئے, بھائی اسکول قائم کرو, اسکول قائم کرو. لیکن اسکول قائم کرنا, عام اسکول قائم کرنا بہت آسان ہے, اسلامک اسکول قائم کرنے میں بہت وقت جاتا ہے. میں نے فرض کفایہ کیا تھا, میرے بیٹے پڑھ رہے تھے تو کر دیے. لیکن ایسے اسکول میں جو انشاءاللہ میں انجمن خدام سے ملنے والا ہوں, آپ کے بارے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. میں جب جاؤں گا لاہور, یہاں کے ان کی مجھ سے ملا, لیکن یہ جو کر رہے غلط نہیں کر رہے لوگ, لیکن افضل یہ ہوگا کہ ساتھ ساتھ لو. اور بہت سے ٹیکنیک, آج ٹیکنیک حفظ کے کتنے بدل گئے. رائٹ ٹیکنالوجی, آپ حفظ 2 مہینے میں قرآن پورا کر سکتے ہیں. میں لیکن اس کے لیے الگ ہوتا ہے. ہم 2 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر سکتے ہیں, لیکن جتنا جلدی یاد کریں گے اتنا جلدی بھولیں گے. تو ہم نے وہ کورس اختیار کیا, ایک بار استعمال کیا, پھر بولے نہیں یہ سب سے بیسٹ نہیں ہے. یہ کورس مکہ مدینہ میں ہوتا ہے, 2 مہینے میں پورا قرآن حفظ کراتے, لیکن پھر اس کے لیے اتنی پریکٹس کرنے پڑتا ہے, وقت اتنا لگتا ہے. تو ہم بولے نہیں, ہمارا 2 سال 3 سال صحیح ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم مارشل آرٹس, سوئمنگ, فٹ بال سب کرتے. کرکٹ ہمارے اسکول میں ممنوع ہے, حرام نے ممنوع. کرکٹ ویسٹ آف ٹائم ہے. ہمارے انڈین پاکستانی کرکٹ کے پیچھے دیوانے, حرام نے. میں پریفر کرتا ہوں فٹ بال, 1.5 گھنٹے 1 گھنٹہ کھیلو, پوری ورزش بیسٹ. ہاکی کھیلو, باسکٹ بال کھیلو, ہینڈ بال کرو. تو آپ نے اگر کر لیا تو کنٹینیو کرو ابھی انشاءاللہ. اگر دونوں ساتھ میں کرے تو اور بہتر ہے, لیکن اکیلا کرنا غلط نہیں ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن.